حضور کے زبان اقدس سے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ انا عالم، اللہ کی عزت کی قسم میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ علم غیب مصطفیٰ سماعت کیجئے گا غور کے ساتھ۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں، اچھے کام کیے، رب کا فضل ہوا تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ وہ جو جنت کے طلبگار ہیں حضور تو متی وہ اونچی بات سے کہیں کیا ملے گا، لیکن حضور تو فرماتے ہیں میں آخری اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کو عربی عبارت اپنی پڑھتا ترجمہ سناتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دربار قرآن لگا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس آخری بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، لیکن وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے بڑی طویل روایت ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کرے گا۔ اور دوستو آج میں آپ سے یہ خیرات لینے آیا ہوں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، آپ سارے نیک لوگ ہیں، دعا کرو کہ وہ آخری بندہ میں ہی ہو جاؤں۔ یہ حدیث بیان کرنے والے، لکھنے والے سب نے یہی دعا مانگی اور سننے والوں نے بھی یہی دعا مانگی، مولا شاید یہ آخری بندہ ہم ہی ہو جائے جو تیرے محبوب کی نظروں کے سامنے جنت میں جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ بندہ جب آخری بندہ، لاسٹ انٹرسٹ، دا لاسٹ مین who will enter into the holy paradise, our prophet peace be upon him says, I will very well know، میں اس کو بڑے اچھے انداز سے جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ کس انداز سے جائے گا؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ آئے گا اور رب اس کو جنت اور جہنم کے درمیان روک دے گا، نکلے گا تو وہ جہنم سے، لیکن وہ جنت کے دروازے پر رک جائے گا، اندر سے شیشے نما اس دروازے سے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مولا یہاں تک لے آیا ہے، اب ذرا جنت کے اندر بھی مجھے داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ وہ بندہ جب یہ دیکھے گا، اور وہاں پر لفظ آتے ہیں حدیث کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس فرمان پر اس کو جنت کے اندر داخل کرنے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد اس کو سامنے ایک درخت نظر آئے گا اور وہ اس درخت کے قریب پہنچ کر کہے گا فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ، اے میرے رب مجھے اب هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَلَا تَظِلُّ، کہا مولا اس درخت کو میں نے دیکھ لیا ہے، اب اس کا سایہ بھی مجھے عطا فرما۔ رب اس بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا، اور اس کے سائے میں جیسے ہی جائے گا تو وہاں وہ دیکھے گا کہ اس درخت کے نیچے ایک چشمہ جاری نظر آ جائے گا اس کو، اور اس میں سے وہ ایک چلو بھر کر پانی پیے گا، اور اس کے بعد وہ درخت کی طرف دیکھے گا تو اوپر سے کھجوریں نیچے آئیں گی، تو وہ کھجوروں کو کھائے گا، رب سے کہے گا مولا اب تو نے مجھے پانی بھی پلا دیا ہے، اس کھجور کا پھل بھی کھلا دیا ہے، اب مجھے جنت میں تھوڑا سا اور اندر جانے کی اجازت دے دے۔ رب فرمائے گا اچھا بندے اب اس کے بعد تو تو مجھ سے اور تو کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ رب کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ ہاں مولا اب اس کے بعد میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو پھر رب اس کو اجازت دے دے گا کہ چل تھوڑا سا اور آگے چل۔ جب وہ آگے جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ جب وہاں پر جنتیوں کی گفتگو سنے گا، اس کے کانوں میں ان کی گفتگو اتنا رس ڈولے گی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ثنا خان مصطفیٰ کی وہاں نعت پڑھ رہے ہوں گے، یہ ان کی نعتوں کو سن کے آگے جانے
اجازت مانگے گا، وہ پھر کہے گا مولا مجھے اجازت دے، تو رب اس سے کہے گا یا ابن آدم علم تو عاہد، او بندے، او آدم علیہ السلام کے پتر، اور تو کیسا بندہ ہے، ابھی تو نے وعدہ نہیں دیا تھا میرے ساتھ کہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا، فی انا تسألنی غیرہا، کہ تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا، قال بلا یا رب ھذا، کہتا ہے ہاں مولا اب میں یہ آخری مانگوں گا، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا، غیر سوائے مولا اس کے بغیر اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اب اس کی اس بات کو پورا فرما دے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کو اللہ کے پیارے پیارے ولیوں کے چہرے نظر آئیں گے، ان سے ایسا نور نکل رہا ہوگا، وہ رب سے پھر پلٹ کر درخواست کرے گا مولا ان بندوں سے مجھے ملنے کی اجازت عطا فرما دے۔ اب بندہ جب یہ بات سنے گا رب، تو رب اس سے پھر کہے گا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَسْأَلْنِي مِنْكَ، اے بندے کے پتر تجھ سے صبر نہیں ہوتا، تو نے وعدہ نہیں کیا کہ اس سے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، وہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ، اب رب تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے ان بندوں کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اس بندے کو دیدار کی توفیق بخش دے گا، جب وہ دیدار کر چکے گا تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھے گا، جنت کا حسن اور کچھ انبیاء علیہ السلام کی آوازیں اس کو سنائی دے گی، وہ رب سے پھر عرض کرے گا سمع اصوات اہل الجنہ فیقول ای رب ادخلنا، فیقول پھر وہ سوال کرے گا مولا مجھے اب جنت کے اندر داخل کر دیا ہے، اب کسی نبی کے چہرے کی زیارت کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وہ بندہ جب یہ بات کرے گا تو اس کے بعد پھر وہ رب اس سے کہے گا فیقول یا ابن آدم، وہ بندے کے پتر تجھ سے صبر نہیں ہوتا، اس کے جواب میں اب بندہ پلٹ کر رب کے ساتھ جو بات کرے گا وہ بات ہے مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ جواب دے گا قال ای رب تستحی منی وانت رب العالمین، اے مولا تو مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے، تو سارے کائنات کا ساری جہان کا رب العالمین ہے۔ فضاحے کا رب اس کی اس بات کو سن کے مسکرا دے گا کما یلی کو بشانے ہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر آ کر وہ بھی مسکرا دیے اور سننے والوں سے کہا الا تسألونی ممن اضحک، تو مجھ سے سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہاں بتائیے، کہا وما تضحک، فقال ہکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے خود مصطفیٰ کو بھی اسی طرح مسکراتے دیکھا تھا جب یہ بات بیان فرما رہے تھے، آپ بھی مسکرا دو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ رب بھی مسکرا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرو ان امتیوں میں اللہ تعالی ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ یہ پروگرام انتظام انسرام کرنے والے محبان مصطفیٰ، محبان اولیاء، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، دور دراز سے چل کر آنے والے احباب، میری اور آپ کی ایک ہی جامع دعا یہ ہے مولا مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما، جب ہمارا آخری وقت آئے تو مصطفیٰ کی زیارت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما، اور یہ جو آخری جنتی جنت میں جانے والا ہے مولا انہی لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ مولا یہ لوگ آج میلاد منانے آئے ہیں، مولا انہوں نے میلاد منایا ہے، کوئی پوچھے گا کہ کہاں سے تم نے یہ دریا کا اور یہ لائٹنگ کا یہ کہاں حوالہ ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ حوالہ اس کا ہے جو کالی کملی والا ہے۔ آسمان پر نگاہ جڑا کر دیکھ، یہ چاند رب نے مصطفیٰ کے میلاد میں بنایا ہے، یہ ستارے